بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر نیوٹرل کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب بھی آہستہ آہستہ اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں اور نیوٹرل جو ہے نا ان کو یہ نیوٹرل رہنا بڑا مہنگا پڑ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ بیان آتا تھا کہ یہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، حق اور باطل کا جب معاملہ ہو تو پھر نیوٹرل رہنا یہ انسانیت نہیں ہے بلکہ جانور ہونا ہے۔ یہ اور بات کہ عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے معاملے کو اور دنیاوی معاملے کو، جمہوریت کے مشرکانہ معاملے کو حق اور باطل کا معاملہ قرار دے دیا۔ یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، یہ خالص اقتدار کا معاملہ ہے اور اسلام آباد کا معاملہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہو کہ قومی معاملہ ہے یا پاکستانی معاملہ ہے۔ یہ حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے بھائی۔ حق اور باطل جو ہے نا وہ ایمان عقیدے کی جنگ ہوتی ہے، وہ کفر اور ایمان کا معاملہ ہوتا ہے۔ باقی یہ جنرل حمید گل صاحب کا بھی ایک کلپ میں نے دیکھا ہے، اس میں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، نیوٹرل باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی پوری زندگی حق بات کہنے کی توفیق نہیں ملی ہے۔ انقلابی ذہن تھا ان کا، جوش اور ولولہ تھا، بڑے باصلاحیت تھے، لیکن وہ جو توحید کی دعوت ہوتی ہے، وہ جو رد شرک کا معاملہ ہوتا ہے، وہ نہیں اختیار کر سکے ہیں جنرل صاحب بھی۔ بلکہ کچھ کلپ ان کے میں نے سنے، کہتے نہیں اب وہ مکی دور اور مدنی دور نہیں چلے گا بلکہ وہ آخری جو اب اس سے بھی آخری دور وہاں سے جا کے شروع کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو مکی دور دعوتی دور ہے جس میں نبی علیہ السلام کو مکہ میں مار پڑی اور ابوبکر صدیق کو مار پڑی، صحابہ اکرام کو ماریں پڑی، دیس نکالے دیے گئے، انگاروں پر لٹکائے گئے، لیٹے ان کو جسم جلائے گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے سینے کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ کروٹ نہ لینے پائیں۔ احد پکارتے تھے، اکیلا ہے مالک اکیلا ہے۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ آؤ یہ جو کیسر و کسریٰ کے دو بڑے بلاک ہیں ان کے سامنے جا کے ٹکراتے ہیں، یا ان کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے؟ یہ دعوت تھی؟ بلکہ توحید کی دعوت تھی، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ یہ میری اگر بات تم مان لو تو یہ کیسر و کسریٰ تمہارے انڈر آ جائیں گے، ان کے سامنے جھکنا کیا، وہ تمہارے سامنے جھکیں گے۔ یہ اس انداز سے دعوت دی گئی تھی۔ اور باقی جو غریب تھے ان کو کہا جاتا تھا صبر کرو صبر کرو۔ اگر کسی نے ایک پتھر باندھا ہوا بھوک کی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے دو باندھے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایمان عقیدے کی دعوت اٹھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی اور مسئلہ نہیں اٹھایا تھا، نہ کوئی زمینی مسئلہ تھا، نہ کوئی غربت کا مسئلہ تھا، نہ کوئی بے حیائی کا مسئلہ تھا، نہ شراب کے خلاف کوئی آواز تھی۔ شروع کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بعد کی باتیں ہیں، باقی ساری باتیں بعد میں ہو، چٹکیوں میں یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ باقی جب طائف گئے ہیں تو کیا وہاں جا کے کیا دعوت دی تھی نبی علیہ السلام نے کہ آؤ کیا کیسر و کسریٰ کے سامنے نہیں جھکیں گے؟ یہ دعوت تھی جا کے؟ یا تمہارا معاشی معاملہ میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، یہ دعوت تھی نبی علیہ السلام کی؟ ہرگز نہیں۔ وہاں بھی جا کے توحید کی دعوت دی تھی کہ دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ دکھاؤ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ دکھاؤ، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چند دنوں کی یہ آزمائش ہے، اس امتحان میں پورے اترے بندگی کے امتحان میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں دے گا، وہ جنتیں دے گا جس کا آج تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر تم نے ایمان کی یہ بات نہ مانی تم نے اور تمہارے علاقے کے لوگوں نے، تو علاقے کے لوگوں کا بوجھ بھی تمہارے اوپر آئے گا، تو بڑی سخت گرفت تمہاری ہوگی۔ یہ انداز تھا، یہ کسی نے اختیار نہیں کیا ہمارے ان بڑے لوگوں میں سے۔ شروع میں بلکہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی فریب کے ساتھ وہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب یہ نہیں بتایا گیا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ابھی ہمارے عمران خان صاحب تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، اس کے آگے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلمان جو ہے یہ آزاد ہو جاتا ہے، مسلمان پھر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اب کسی کی تشریح نہیں ہے کہ کسی سے کیا مراد ہے ان کی، کیونکہ میں نے خود ان کو مزار کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بازو پر یا علی مدد کا پٹا بنواتے ہوئے دیکھا ہے، اور اپنے پارٹی کے سامنے گویا جھکتے ہوئے دیکھا۔ کمپرومائز کرنا جھکنا ہوتا ہے، جب آپ نے کمپرومائز کر لیا کسی چیز کے ساتھ تو وہ جھکنا ہو جاتا ہے، جھک گئے آپ کہتے تھے میں قرضے نہیں لوں گا، مر جاؤں گا قرضے نہیں لوں گا، پھر آپ کو قرضے لینے پڑے وہاں باہر جا کے، آپ جھک گئے،
IMF کے آگے جھکے ہیں اور ورلڈ بینک کے آگے جھکے ہیں. یہ جھکنا ہوتا ہے تو اس کو ذرا کلمے کو کھولنا چاہیے تھا کہ پھر وہ مسلمان جب ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد پھر وہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتا ہے. پھر وہ یا علی مدد نہیں کہتا ہے, یا رسول مدد نہیں کہتا ہے, پھر وہ 11ویں شریف نہیں کھاتا ہے, پھر وہ کیک نہیں کاٹتا ہے 12ویں کے, اور محرم کی سبیلیں نہیں وہ چاٹتا ہے. یہ ساری شرکیہ باتیں ہیں. پھر وہ واسطے وسیلے کے اندر نہیں رہے گا. پھر وہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں رہنا گوارا نہیں کرے گا. وہ اللہ کا جب بندہ بن جائے گا تو پھر تو وہ توحید کی دعوت دے گا, رد شرک کرے گا, انبیاء کی سنت اختیار کرے گا. یہ ہے حق و باطل کا مارکا. یہ ہے حق اور باطل کا اصل چیز. اس میں جو حق کے ساتھ سٹینڈ کرے گا وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہے اور وہ حق کا ساتھ دینے والا ہے. اور جو حق کا ساتھ نہیں دے گا پھر وہ باطل کا بندہ ہے, پھر وہ باطل کی پیروی کرنے والا ہے. تو یہ دعوت ہے اللہ کے بندوں, یہ توحید کی دعوت ہے. آپ کی بھی ایک پکار ہے, آپ کا بھی ایک بلاوا ہے, آپ کی بھی ایک کال ہے پاکستانیوں کو اور دوسرے لوگوں کو. ہمارا بھی ایک بلاوا ہے, ہماری بھی ایک کال ہے. حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, یہ کال ہے مومنوں کی. آؤ صلاۃ کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ توحید کی طرف, آؤ رد شرک کی طرف, آؤ طاغوت کی نشاندہی کی طرف. ان چوروں اور ڈاکوؤں کو, مذہبی ڈاکوؤں کا بھی نام لینا ہے. جس طرح آپ دنیاوی لحاظ سے جنہوں نے ڈھاکے ڈالے ہیں, ملک کو لوٹا ہے, ان کی نشاندہی کرتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن جنہوں نے پورے دین کا جنازہ نکال دیا, اللہ کے بندوں کو قبروں کا بندہ, مزاروں کا بندہ بنا دیا ان صوفیوں نے, صوفیزم نے, تو ان چوروں ڈاکوؤں کو آپ حمایت کرتے ہیں, ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہو, تو بتائیے کیا تعلق ہے تمہارا پھر اللہ کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کو فریب دینے کی کوشش نہ کرو. تو یہ دعوت ہے, توحید کی دعوت ہے. جو اس کا ساتھ دے گا وہ صحیح معنوں میں انسان ہے, اور جو اس کا ساتھ نہیں دے گا, نیوٹرل رہے گا, وہ جانور ہے, اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ جانوروں سے بدتر ہے. اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.